Bushra ji, who is your best friend in the industry? MashaAllah, I have a lot of best friends. You have a lot of best friends. And actually I have good friends. میں ایک دن سے کہتی کہ مجھے شکر اللہ کا مجھے بہت اچھے لوگ ملتے ہیں ہمیشہ. دوست تو اچھے ہیں. پھر میں نے کہا نہیں میں بڑی چلاک ہوں. جو تو گندے گندے ہوتے ہیں میں کٹ لیتی ہوں ان سے. کٹ لیتی ہیں. جو اچھے اچھے ہیں وہ رکھ لیتی ہوں. اب ہماری دوستیاں اللہ کے فضل سے نظر ہی نہ لگے. لوگ بھی دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ہمارے کچھ سمجھے 8 سے 10 ایسی فیملیز رہی ہیں since I came here from اسلام آباد. 40 سال سے زیادہ ہو گئے. بہروز ہے, جاوید ہے, قاضی واجد صاحب تھے, بڑے تھے ہم سے. پھر روبینہ اشرف بھی ادھر ہے, سمینہ احمد ہیں, یا ہمارے جو سینئر ایکٹرز میں سے سب میرے شو پہ آ چکے ہیں ہے نا. شفیع محمد تھے. تو ہماری ایسی گھر کی ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی سب نے اپنے اپنے گھر میں ڈھولکیاں کی. ارے ٹھیک ہے نا. بہروز نے بھی کی, اور قاضی بھائی کہتے ہیں میں دور رہتا ہوں, یہاں کوئی گھر لے لوں کرائے پہ. میں نے کہا نہیں آپ چھوڑ دیں بس. تو وہ اتنا کوئی ہمارا پیارا ریلیشن ہے. شکیل تھے تو 5 سے 6 7 گھر ایسے. شکیل نے رحمان کی شادی کا جوڑا بنایا, ڈیزائنر بھی تھے نا. انہوں نے کہا اس کی شادی کا نکاح کا جوڑا میں بناؤں گا. اب گئے آشیانہ میں, بڑے ایموشنل تھے, بڑے پیارے. کپڑا لے رہے اور ساتھ رو رہے, میری کی شادی کا کپڑا میں نے لے لیا ہے. اتنے کوئی مطلب شگن لے لیا ہے میں نے. تو یہ رشتے جو ہے نا, یہ آپ ان کو کہیں پلیس نہیں کر سکتے, اتنے پیارے رشتے. اور ہم شکر ہے اللہ کا کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. عید پر بہروز کے گھر کھانا ہوتا ہے, ہم سب ادھر جاتے ہیں. اور پھر ہم آپس میں رمضانوں میں بھی ہوتے ہیں اکٹھے کہیں نہ کہیں. You have a great fraternity, mashallah. I wouldn't say کہ آپ لوگ you're not old enough کہ آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہو پی ٹی وی کو, لیکن جو اس جنریشن سے اس جنریشن تک کا ایک برج بڑا امپورٹنٹ رہا ہے ہماری انڈسٹری کا, ٹرانزیشنل برج, وہ آپ لوگ ہیں. And because you're still here and you're doing a great job and may you still be here for the longest time. آپ کی کیا رائے ہے about جو ہماری جنریشن ہے, مجھ سے بعد کی بھی جو جنریشن آ گئی ہے, because I don't think کہ ہماری بھی بہت دوستی ہیں, but I think جو آپ لوگوں کا ایک فیملی بانڈ ہے وہ ہم لوگوں میں اس طرح دکھتا نہیں ہے. We're a lot busier probably. So what do you feel about that? ایکچولی آپ لوگوں کی جنریشن پہ پھر میں نے پہلے بھی کہا نا, جو پریشرز ہیں نا وہ بہت الگ طرح کے ہیں. پریشرز ہم پہ بھی تھے. ہمیں کیا تھا, بچی کو گود مل گیا, کھانا بھی بنانا ہے, شوٹنگ پہ بھی جانا ہے, اور کام بھی اچھا کرنا ہے. اور کام بھی بہت تھا میرے پاس. مجھے ہر کوئی کہتا تھا گانا گا لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اب میں اتنی چیزیں کر رہی ہوتی تھی. اینی وے اس میں آپ لوگوں کے پاس بہت سارا پریشر ہے. ابھی آپ لوگوں کے اللہ خیر کرے جب اولادیں بھی ہوں گی, بچوں کے ساتھ آپ کی اور طرح کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. پھر آپ کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں کہ آپ نے بیبی کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے فیملی کو بھی دیکھنا ہے. حالانکہ اب آپ لوگ وہ پریشر لینے والی جنریشن اس طرح نہیں ہے. نہ تو سسرالوں کے وہ مسائل ہیں جو کہ جنرلی ہوتے ہیں, یا وہ ہسبینڈ بھی اس طرح کے نہیں ہیں آپ کی جنریشن کے. کوئی اور مسئلہ ہوگا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تم نے اتنے میں نمک کیوں ڈالا یا کیوں نہیں مرچ ڈالی, یہ والا نہیں ہوگا, کچھ اور ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچے, آپ لوگ جیسے میں کہتی بھی ہوں, جب اتنا سارا کام بھی ہے تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آئی آلویز ٹیل پیپل کہ بچوں پہ اتنا پریشر ہے, اتنا زیادہ کام ہے, سوائے کچھ بچے دیر میں جاتے ہیں یا جو بھی, بٹ دیٹس ناٹ مائی ایریا. میں نہیں کسی کو کرٹیسائز کرتی, وہ پروڈکشن کا مسئلہ ہے. کبھی ڈانٹا کسی کو سیٹ پہ؟ نہیں, میں نے نہیں ڈانٹا. کبھی لڑائی ہوئی سیٹ پہ؟ نو, لڑائی تو آتی ہی نہیں مجھے. رونا نکل جاتا ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ رونے لگ جاتی ہے. رونا نکل گیا تھا 1 2 دفعہ. کیوں, کیا کہہ رہی, کس نے رلایا؟ لڑائی نہیں تھی. سلیم ناصر تھے نا, اللہ جنت نصیب کرے, آنگن ٹیڑھا جب میرے ساتھ وہ کرے تھے, تو سلیم بھائی تو بڑے ایکٹر تھے نا, مطلب ہم تو ان کے سامنے تو کوئی بات ہوئی, سلیم بھائی کے ساتھ کوئی میری پرسنل اپنا کوئی مسئلہ تھا, اتنا بڑا نہیں تھا. میں نے ان کو ریمائنڈ کرا دیا کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے کھبے ہوئے آ رہے تھے کہیں باہر سے نا, ٹی وی اسٹیشن کے اندر ہی لاؤنج میں, لابی میں, ایک دم سے وہ مجھ پہ چیخے نا, کیا ہو گیا تمہیں, کیا کرتی ہو, بار بار ایک بات ہی کری جا رہی. میری آنکھوں میں آنسو اور میں چپ. آگے سے میں نے نہیں کہا کہ کیا بنایا ہے, نہیں. تب تو آپ خود بھی چھوٹی تھی, مطلب میں بچے کی ماں تھی, 2 بچے تھے میرے. وہ سلیم بھائی تو سلیم بھائی تھے نا, عابد بھائی تھے, بڑے تھے. اوکے. تو مطلب ایک دفعہ عظمیٰ آپا نے مجھے ڈانٹ دیا تھا. اچھا. ہاں, ہلکا سا ڈانٹا, تو میں نے کہا اللہ اچھا سوری, ڈر گئی. ہاں, لیکن کبھی کسی اگلی جنریشن والے کو نہیں ڈانٹا؟ نہیں, میں نے ڈانٹا. میں یہ دیکھتی ہوں کہ دیکھیں اپنے ہمارے بچے جو ہیں, میری بیٹیاں ہیں 2, دونوں کا ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ ہے, اور کسی بات پہ مجھے وہ بھی اریٹیٹ کر سکتی ہیں. جب میں ان کو نہیں ڈانٹ سکتی تو میں آپ کو کیسے ڈانٹوں؟ آپ نہیں ڈانٹتی بچوں کو؟ نہیں, اب تو بڑی ہے, بچوں. Are you a friendly mom? I think so, I am now. ہاں, پہلے تھوڑی سی ذرا ہوتی تھی کہ کمرہ صاف کر لو اور کچھ نہیں. انہوں نے کوئی کبھی کھانا نہیں پکایا, کبھی کچھ نہیں کیا, وہیں جا کے پکا رہی ہیں باہر. لیکن ویسے میں نے کوئی اتنی سختی نہیں, کہ میں چھوٹی کہتی ہے سخت ماں.
वो खाना नहीं खाती थी ना, तो वो मीरा अंसारी के पीछे पीछे मेरे खाना लेके मेरा हाथ दुख जाता था, फिर मैंने शूटिंग पे भी पहुंचना होता था। Yeah. कभी थोड़ी बहुत लगा भी देती थी उसको। नरीमान तो गुड बेबी था, उसने तंग ही नहीं किया। Yeah. तो वो कहती थी सख्त माँ, सख्त माँ। हाँ, तो खाना खिलाने के लिए, सख्त माँ। और ना मैंने पैर दबाए। पूछे सख्त माँ। I know the सख्त माँ. Mama was very strict growing up. I know. Ajay Bushra ji, before I let you go and ask questions from the audience, I'm so sorry to bother you. पर कुछ गा के सुना सकते? ओह, ये तो मसला ही कोई नहीं है। रियाज करती है रोज? नहीं, तो फिर ख्याल कैसे रखती हैं आवाज का? बस गा लेती हूँ। एक्चुअली ये हुआ कि एक तो प्रॉपर वैसे तालीम नहीं ली ना जैसे गाने की। उसमें होता है कि आपका एक रूटीन होता है, इट्स लाइक गोइंग टू जिम एवरी डे। आपको अपने ये गले के जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको अपनी स्ट्रेंथन करना होता है। अच्छा, हम गाए जा रहे थे, हमें क्या पता इसको रियाज कहते हैं। हम सारी बहनें शाम को बैठ जाते थे, एक मुश्किल सा गाना लेके हमने उसको फतह करना होता था। अच्छा, मैं बजा रही होती थी, हम गा रहे होते थे। आप बजा भी लेती हैं? मतलब ऐसे करती है हारमोनियम वगैरह? हारमोनियम थोड़ा बात करिए एक सेकंड। नहीं, हारमोनियम थोड़ा आप हारमोनियम बजा भी लेती? नहीं, हारमोनियम रखा था और बड़ा आला हारमोनियम था, और बजाने की कोशिश भी की और बजाया भी, लेकिन फर्स्ट हस्बैंड जो थे उनको इतना पसंद नहीं था। ये क्यों? बस उन्होंने कहा कि बजाना बजे घर में, उनको नहीं पसंद था। तो फिर मैंने कहा चलो और तो कुछ कर लेती हूँ ना। फिर फिर आप कहते हैं जैसे 8 चीजों में से अगर एक चीज मना कर दी तो चलो फिर घर में लड़ाई तो ना हो। तो वो उस तरह नहीं मैं सीख सकी, हालांकि बड़े लोग मुझे सिखाने को तैयार थे। बट एनीवे, तो गा लिया और स्टेज पे गाती थी मैं। मतलब अच्छा। गा रही हूँ तो गा रही हूँ, 8 गाने भी गा दी, अभी भी जाती हूँ तो गाती हूँ बाहर। तो कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन रियाज से ज़रा आवाज़ में सांस अच्छा होता है, ताकत होती है, बट वो सब दिमाग में है और पेट में है, गले में कम है। चले सुना देना। हाँ, आप लोग के तो पंजाबी गानों के ऊपर से गुजर जाएंगे। क्यों भाई? ये बच्चे तो पंजाबी गाने आते हैं आप लोगों को? अच्छा, सुन लेंगे जो आपका दिल करे। चलो मैं करती हूँ। माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहणियां अखियां, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहणियां अखियां, माही आवेगा, मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट अ गिफ्ट, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। यू आर सो ब्लेस्ड। पता ही नहीं था कि ये कोई गिफ्ट है। एक बार नैरा नूर ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने बीच में कुछ अरसे गाना नहीं गाया, बच्चों की वजह से है, वो थोड़ी बहुत घरेलू टाइप थी। उनका दिल चाहता था हर वक्त डस्टिंग करती रहें, हर वक्त खाना पकाती रहें, मतलब वो सिंगर से ज्यादा वो घरेलू औरत। रियली? उनको लोगों ने इतना मजबूर किया तो उन्होंने कोई शायद 40 गाने गाए होंगे, वरना वो करोड़ गा सकती थी। माशाल्लाह क्या आवाज थी। और बचपन में हम जब स्कूल जाते थे बच्चों के प्रोग्राम में, तो हमारे पास एक अंकल होते थे, अमीर हैदरी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने रटा लगवाया, मैंने राग बागेश्वरी गा दिया। उन्होंने रटा लगवाया, मैंने राग देस गा दिया। और पलटे ताने आवाज खरच